बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबले में हम खुशामदीद कहेंगे। अ जाइंट इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ जाइंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये वो अल्फाज थे जिसका एक गैर मुल्की मीडिया में इंटरव्यू इमरान खान साहब का हुआ और इन अल्फाज के तहत इमरान खान साहब का तारुफ कराया गया। इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कौन से बड़े बड़े इंकशाफात किए, इसकी मुकम्मल तफसील हारून साहब के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे। मगर आज जो सारा दिन अहम डेवलपमेंट्स होती रहीं, उसमें पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास था। PTI की ख़वातीन ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया, मगर इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर हुआ। इस बिल में क्या है ये भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जो पेश की गई है, बहुत सारे ऐसे क्लेम्स थे जो साबका हुकूमत, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती रही, मगर मौजूदा हुकूमत उससे इनकारी थी। मगर आज जो सर्वे पेश हुआ वो बहुत सारे ऐसे सवालात को जन्म दे गया है, जिससे पिछली हुकूमत के जाने के हवाले से बहुत सारे मामलात खुलकर सामने आ गए। इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पंजाब के अंदर काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात में कितनी गहराई है और कितनी तेज़ी के साथ ये ख़त्म हो जाएगा मामला, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो खान साहब का इंटरव्यू खौफनाक कहूँ या इंकशाफात से भरपूर कहूँ? हाँ, इंकशाफ कह भी सकते हैं। वैसे तो ये बात आती रही है, उन्होंने ये कहा है कि भाई मुझे एक दो बातें उन्होंने कही। पहली बात उन्हें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वो खान साहब अल्फाज के इंतखाब में मोहतात नहीं हैं कि जिन्होंने मुझे निकाला वो मुझे आने नहीं देंगे। आने कौन नहीं देगा, मतलब ये तो उनकी ख्वाहिश है ना कि वो ना आए। तो लेकिन ये है कि मामला तो अल्लाह के हाथ में है और अपनी उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए और कोशिश पूरी करनी चाहिए। अगर तो वोटों से मुंतखब होना है तो उनके वोट ज़्यादा हैं और अलाइंसेस भी अहम हो सकते हैं। मतलब ये कि किसी न किसी को अलाइंस उन्हें करना चाहिए, उनके साथ मतलब तनहा परवाज नहीं करनी चाहिए। वोट उनके ज़्यादा हैं और फिर एक और चीज़ होती है, वोट कितने कास्ट होते हैं। मतलब PTI के जो वोट है ना 32%, उसमें से बहुत कम है जो कास्ट, बहुत ही कम होंगे। और ये दूसरी जमातों के उनमें बहुत से वोट कास्ट नहीं होंगे क्योंकि इंथुजियास्टिक हैं, जोश व जज्बा है और जोश व जज्बे को बरकरार रखें तो वो जीत सकते हैं। और वो अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, गौर व खौज करें। वो बिटरनेस जब गालब आ जाती है तो आदमी तजिया नहीं सही कर सकता और ऐसी बात नहीं उन्हें करनी चाहिए थी। बिल्कुल जीत सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं। यानी अभी पिछले दिनों कह रहे 2/3 मेजॉरिटी, अब कह रहे मुझे आने नहीं देंगे। वो कौन है कहते हैं तो कोई एक मिनट। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जी मुझे कत्ल करा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका अंदेशा तो जाहिर किया जा रहा है। मतलब अक़त अली खान को तो कत्ल कराया अमेरिका ने, अब इसमें कोई शुबा ही नहीं है। और जालक के बारे में मैंने बहुत तहकीकात की है और अमेरिकियों ने तहकीकात उसकी होने नहीं दी। वो यहाँ जो ओकले था उनका, रॉबर्ट ओकले सफ़ीर, उससे जब पूछा अमेरिकी अदालत ने कि आपने तहकीकात क्यों नहीं करी, इसमें अमेरिकी शहरी मरे थे, तो उसने कहा इट डिड नॉट अकर टू मी। तो जालक का भी है। और बेनज़ीर के बारे में शुबा है, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि दहशत गर्दों ने कत्ल किया, लेकिन उनको किसी ने इस्तेमाल किया। बेनज़ीर का क्या उनसे के साथ मसला था, अलकायदा के साथ या दूसरे जो टेररिस्ट थे, तो वो बेनज़ीर को कत्ल करने से उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर भी शुबा है। और अमरीकी ये करते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा मुझे मालूम है कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मकामी प्लेयर इसकी जरूरत नहीं कर सकते। अच्छा, ना तो इस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसी अंदाज़ फ़िक्र पाया जाता है और ना ही जो सियासी मुखालफीन हैं। तो वो देखिए वो मकसूद चपरासी की ज़िंदगी का भी मामला है और वो अयान अली का जो इंस्पेक्टर था तहकीकात कर रहा था, परवेज़ अशरफ की तहकीकात कर रहा था, ये हो सकता है। लेकिन इमरान खान जो हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं और आपको याद है कि बेनज़ीर के कत्ल करने में तो कोई सियासी जमात मुलव्वस नहीं थी और मुशर्रफ हुकूमत भी नहीं थी कतन। अगरचे उन्होंने वो कभी समझ नहीं आई ये बात कि वो जगह साफ क्यों करा दी थी फौरी तौर पे। तो मतलब ये हो सकता है कि वो बचाना चाहते हो कातलों को और अमरीकियों ने कोई इशारा किया हो कि इस जगह को साफ कर दिया जाए, कोई और हो। ये वाला तहकीकात उसके बराबर हुई नहीं और उसके ज़िम्मेदार जरदारी साहब हैं, उन्होंने तहकीकात होने नहीं दी। उनका मुझे ये ना, मैं जानता हूँ कातिल कौन है लेकिन मुझसे पूछो नहीं। ये क्या बात हुई भाई वो लोगों की लीडर थी, इतना बड़ा वाक़या हुआ, अगर लीडर कत्ल होने लगे तो आम आदमी काम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा। अच्छा, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कर सकते हैं, अगर तो अमरीकी कर सकते, मेरा ख्याल है। यानी ये मेरी राय, कोई हतमी राय तो नहीं है और दूसरे लोग शायद बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। बहरहाल इसके बाद उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाएगा। बीच में ये जो लोग हैं ना, देखिए कितनी बड़ी गलती की थी जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुगटी के मामले में कि ऐसी चीज़ उसे हिट करेगी उसे पता ही नहीं चलेगा। हालांकि वो तो
غار کے بیٹھنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی, کینسر کے وہ مریض تھے, چند دن کی ان کی, چند ہفتوں کی, چند مہینوں کی زندگی تھی, اور دھماکہ اندر کیا گیا اور وہ کوئی چیز انہیں ہٹ تو نہیں کی. لیکن غیر محتاج اظہار خیال ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ میں پکڑوں گا اور یہ, اور اس کے وہی جو حفاظت پہ آدمی ہیں وہی اسے گرفتار کر لیں گے. میں کھیل تماشا ہے کوئی, یہ کوئی مذاق ہے. گیم چل ملک کا رہی ہے. سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور آپ کل آپ کے ذمہ آئے گا, لوگ کہیں گے میرا نہیں خیال کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایسا کر سکتے ہیں, یا مطلب رانا ثناء اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اپنے طور پہ وہ شریف خاندان کا بھی ٹریک ریکارڈ یہ نہیں ہے, اور دوسرا بھی کوئی جرت نہیں کر سکتا, نہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتی ہے, امریکی کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو. مگر یہ ہے کہ یہ جو فضا میں اتنی تلخی گھل گئی ہے, اس سے اور تلخی بڑھے گی, اور اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے, سارے اس کے ذمہ دار ہیں. سب لوگ غیر محتاط اظہار خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں. پھر یہ جو ان کے ورکر ہیں, اور یہ ایک تاثر یہ ہے, میں نے اس کی کچھ تحقیق کی, کل اس پہ کچھ کام کیا کہ بھئی یہ میڈیا سیل کرتے ہیں. میڈیا سیل نہیں کرتے, دس از ویری انٹرسٹنگ. میڈیا سیل محدود حد تک کرتے ہیں, لیکن اب دونوں طرف سے ورکروں کے ہی کام رہ گیا گالیاں دینا. آپ کو حیرت ہوگی, رات میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ میں نے ٹویٹ کی, شعر بس, کچھ بھی نہیں اس میں. اچھا. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا, میں نے دیکھا. اور بدتمیزی کی ایسی اس میں لوگوں نے تبصرے کیے, دو تین میجارٹی نے تو ظاہر ہے اس کو سراہا ہی پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی کو محبت ہے, اور اس سے سبھی کے ہیں. میں حیرت سے رہ گیا. ایک آدمی نے لکھا, آپ نے اس کے نیچے یہ کیوں نہیں لکھا کہ میں آپ کا غلام ہوں؟ میں غلام ہی ہے, ظاہر غلام سے بھی یعنی کمتر ہے. کمال کی سوچ ہے لوگوں کی. اچھا, یہ جو ذہنیت مسخ ہوتی جا رہی ہے, سب سے بڑا خطرہ یہ ہے. اتنی کشیدگی میں قائد اعظم نے کیا کہا تھا, ایمان, اتحاد اور تنظیم. ایک دوسرے کو نوچنے گھسوٹنے پہ لگے رہیں گے اگر, تو ملک میں استحکام آئے گا ہی نہیں. ترقی کہاں کی, اور اول تو ترقی بھی ایک ثانوی چیز ہے, امن تو لوگوں کو میسر ہو. میں نے سوڈان میں دیکھا, 2 ہفتے میں وہاں رہا, 12 دن رہا, انتہائی مہنگائی, انتہائی غربت, کچی سڑکیں. کیپٹل میں سپیکر کا گھر جس گلی میں تھا وہ کچی تھی. پریزیڈنٹ کا ہاؤس گھر میں نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی, عمر البشیر کا. انہوں نے کیا کریں گے, دیکھ کے ایسے ہی ہے, 10 مرلے کا ایک گھر, سادہ سا, جیسے ہماری مڈل کلاس کی کالونی میں ہوتا ہے, کچی گلی. بے چینی نہیں تھی, ایک سکون. یعنی سارے لوگ مل کے, بہن بھائی سارے کام کرتے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سب کام کرتے ہیں, لیکن اضطراب نہیں ہے. پھر رفتہ رفتہ وہاں بہتری ہونے لگی. پھر خیر بعد میں تو اس وقت موضوع نہیں ہے. بات یہ ہے, پہلی چیز معاشرے کا سکون ہوتا ہے, اور اس کو سب برباد کرنے پہ تلے ہوئے. صحیح ہے, آپ نے ترقی کی بات کی ہے, ذرا سوال دوسری طرف چلا جائے گا. اور ان سب اس بات میں سچائی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے سی پیک کے معاملات کو. نہایت ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے ری نیگوشیٹ کریں, یعنی چین کا حصہ کم کریں. دیکھیے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ چین اور امریکہ کا تصادم ہے, اور یورپ جو ہے وہ نیم دلی سے کچھ ان کے ساتھ ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ تو غلبے کی جنگ ہے, ہر زمانے میں جاری رہتی ہے. 90s میں تو امریکیوں نے اعلان کر دیا تھا نیو ورلڈ آرڈر, افغانستان میں روسی شکست کے بعد. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے دنیا اب ہمارے ہاتھ میں ہوگی. فلاسفرز کہہ رہے تھے کہ دس از دا اینڈ آف ہسٹری. اینڈ آف ہسٹری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا, یہ بڑے بڑے مفکر جو ہوتے ہیں یہی جہالت پھیلاتے ہیں بعض اوقات. اینڈ آف ہسٹری کیا مطلب ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے اس کی سرشت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرے گا, افراد بھی, اقوام بھی. جتنی سیویلائزڈ ہوتی جائے گی کوئی قوم اور یہ افراد ہوتے جائیں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے, اور جو بچتا ہے وہ اچھا ہے. لیکن یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. تو اب چین کو ظاہر ہے وہ کنٹین کرنا چاہیں گے. پاکستان جو ہے وہ چین کا پارٹنر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, کیونکہ انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. یہ ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں, نہایت ریلائبل سورسز, اور یہ قابل فہم ہے. کیوں نہیں امریکی چاہیں گے؟ وہ تو ان کا میڈیا تو یہ کہتا ہے, میڈیا پہ جو ان کے مبصرین کرام آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان وہ جنگ میں روس کی مذمت کرے, انڈیا نہیں کر رہا, اور پیٹرول نہ خریدے. یعنی کہا ہے تو نہیں خرید رہے نا, اشارہ کیا گیا ہوگا نا. بس 30% کم پہ, اور بحث یہ ہو رہی ہے خط لکھا تھا نہیں لکھا تھا. او بھائی وہ سب کو بیچ رہے ہیں, امریکہ کو بھی بیچ رہے ہیں, اب ایک نیا کینیڈا کو بیچ رہے ہیں, یورپ کو بیچ رہے ہیں,
इंडिया को भेज रहे हैं, हमें क्यों नहीं देंगे? एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि खत के लिखा था मगर रशिया ने जवाब देना मुनासिब नहीं और समझा। नहीं जी, नहीं है, नहीं है खत इन्होंने, अब इन्होंने भी लिखा है, मतलब बहुत ताखीर से लिखा है, और लेना ही पड़ेगा। देखिए हालात का अपना जब्र होता है, हालात का जो दबाव है वही फैसले करता है ना, फाइनली लेना पड़ेगा। सही है, ठीक है। मुश्किल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, वो चीफ मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर ही हैं। कल उसको केक खिला रहे थे, तो दौरे मतलब अच्छा केक खिला रहे थे उसको, भाई ये क्या, ये वजीर आजम है आप, कोई बुखार होता है? फुटेज भी आदमी का, चलेगी अभी, हैं? हाँ अभी फुटेज चलेगी कैसे अभी केक वो खिलाता है। अपना जो है वह मियां मंशा ने कहा है कि मोहम्मद बिन, क्या नाम है उनका सऊदी प्रिंस का, हाँ, मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा रोज पैसे मांगने आ जाते हैं। मंशा साहब कह रहे हैं, उनके करीबी आदमी, रोज पैसे मांगने आ जाते हो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो, हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। भाई इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं है तो खुशामद से ठीक हो जाएगी? मुमकिन है कि समझ रहे हो इंडिया से तजारत करने के बाद इकोनॉमी ठीक होगी? कैसे समझ, कैसे, किस बुनियाद पर समझ रहे हो? इंडिया तो आपसे $2 बिलियन का, $1 बिलियन का माल खरीदेगा, $3 बिलियन का आपको बेचेगा। ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, समझने की इसमें कौन सी बात है? अच्छा ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आती हूँ, इंडिया के ऊपर, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर आती हूँ। आपने बात की मखसूद चपरासी की, हारून साहब उसके इंतकाल के ऊपर मैं बात करूंगी, मगर एक चीज़ हैरत में डाल देती है। एक शख्स जो 20-21 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह वसूल करता है, वो दुबई में इतने सालों से कैसे मुकीम था? इतने सालों से नहीं, 2018 के हवाले से खबरें आ रही हैं उसकी। नहीं तभी चला गया। मुमकिन है, अब खैर मुद्दत का तो मुझे पता नहीं है। जाहिर है उसे किसी ने भेजा। पहली बात है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में यानी बैरून मुल्क जा ही नहीं सकता। आप जब जाते हैं वहाँ इमिग्रेशन वाले जो आप फहरिस्त में देखते हैं, उनके पास तस्वीरें होती हैं, रिकॉर्ड, वहां से कोई जा ही नहीं सकता। और एजेंसियों के लोग होते हैं, आईबी के लोग होते हैं, वहाँ एफआईए के लोग होते हैं, आईएसआई का भी एक आध आदमी एयरपोर्ट पे होता है। तो ये जा कैसे सकता है आदमी? उसको भेजा गया, जैसे सलमान शहबाज को भेजा गया, और अहमद खान जो उनके तर्जुमान हैं, मलिक अहमद खान, वो बड़े फख्र से लोगों को बताते रहे कि ये हमारी वीकनेस थी, इससे हमने निजात पा ली है, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और इसमें सिर्फ शरीफ खानदान का मसला नहीं है, और लोग भी इसमें मुलव्वस है। किसी के खिलाफ फर्द जुर्म ही नहीं आयद होती, ना राना सनाउल्लाह के खिलाफ, ना हमजा शहबाज के खिलाफ, ना वजीर आजम के खिलाफ। तो ये क्या है, एक मजाक है। और ये कोई करोड़ों दफ़ा ये बात दोहराई जा चुकी टेलीविज़न पर, अखबारात में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौमें तबाह हो गई जो अपने ताकतवरों को सदा नहीं देती थी और कमज़ोरों को देती थी। तबाही के रास्ते पे तो हम हैं, अल्लाह ताला हमें बचाए। तो जो ताकतवर आदमी है उससे तो कोई पूछ ही नहीं सकता। बालों का तो आप नाम नहीं ले सकते, पूछना तो बहुत ये बात तो आप सही कर रहे हैं। अच्छा, नाम लें आप तो आपकी जिंदगी खतरे में है, आपके ये बहुत कुछ खतरे में पड़ जाता है। जी, मुझे भी 1-2 आदमी ने टेलीफोन किया तो मैंने तो बात ही नहीं सुनी। सबसे आसान तरीका, भाई इस पे मुझसे बात ना करें, जो करना करें, शौक से करें, जो करना करें, मैं इस पे बात नहीं करने के लिए तैयार। अच्छा। हमने कोई ऐसी कभी बात नहीं की, हम पे कभी मुकदमा ही नहीं हुआ। कभी हमें बुलाया कि पैमरा ने, तो अल्लाह के फजल से हमेशा उन्होंने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम हुआ। हम खिलाफ कानून कोई काम ही नहीं करते, हम अपनी हुदूद में रहते हैं। तो ये तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। देखिए ये हमेशा बर्रे सगीर अशराफिया की गिरफ्त में रहा है। अब्दुल कादिर असम इसको बदमाशी लिखते थे, बदमाशी ही है। ये क्या है, कम लोग हैं इस तबके में, टैक्स ये नहीं देते, कोई जागीरदार टैक्स नहीं देता, कोई जिम्मेदार, 1.5 रुपये टैक्स। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब का 5,000 रुपये था, 94-95 में 5,000 रुपये है जो टैक्स जमा कराया था। हाँ जी, 10-20 लाख तो हम भी देते हैं, तो 5,000 रुपये। हारून साहब, एक शख्स हार्ट अटैक से मर गया तो लोग उसके ऊपर मुख्तलिफ बातें क्यों कर रहे हैं? मकसूद चपरासी हार्ट अटैक से मर गया ना? मुमकिन है वो हार्ट अटैक से मरा। देखे ना, हम उस पर जजमेंट तो नहीं ना दे सकते। हाँ। मगर ये है कि अयान अली की जो आदमी तफ्तीश कर रहा था वो कत्ल हुआ जी। राजा परवेज अशरफ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो वजीर आजम रहे, उनकी जो तफ्तीश कर रहा था ओरिएंटल पावर के मामले की जी। अब मुमकिन है कि वो किसी और ने मारा। हम कुछ पे राय नहीं हतमी है, नहीं दे, जजमेंट नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन रिजवान FIA डॉक्टर रिजवान, अच्छा भाई ये कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी दिल के मर्ज की, तो तफ्तीश तो होनी चाहिए ना। तफ्तीश के बाद अगर ये साबित हो कि किसी का कोई कसूर नहीं है तो ठीक है। एक और भी क्लेम सामने आ रहा है कि मकसूद चपरासी की वफात हुई 7 जून को और आज 9 जून को ये खबर सामने आ रही है कि मकसूद चपरासी दुबई में इंतकाल। जाहिर है वो तो चाहते होंगे ना छिपी रहे बात, ये तो इसमें समझ नहीं क्या बात है। इसमें देखिए ना, हर आदमी ज़िया-उल-हक की तफ्तीश नहीं हो सकी। मैं वज़ीर दाखिला साहब से मिला, असलम खटक साहब से। अच्छा। जो ज़िया-उल-हक के वज़ीर दाखिला थे,
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر کام ہے کہ نیازی صاحب تھے ڈی ایس پی، ان کو نواز شریف نے لگایا تفتیش پہ، اور ایئر فورس نے بھی اپنے طور پہ تفتیش کی اور باقی اداروں نے بھی کی. تو پھر امریکہ سے میسیج آیا کہ جی نہ کیا جائے. ہاں جی، اور امریکہ سے میسیج بڑا دلچسپ ہے، روسی ریچھ کی دم مڑوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. پہلے تو روسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، اچھا، پھر یہ کہا کہ اس کی تفتیش نہ کریں. کیوں نہ کریں جی تفتیش؟ وہ خان صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہی انہوں نے، جو لوگوں نے گاڑیوں پہ لے کے لگائے تمہارے غلام ہے کوئی، مگر ہماری نفسیات میں غلامی ہے نا، اشرافیہ میں تو ہے، عام لوگوں میں ہے یا نہیں ہے، عام لوگوں پہ بھی کچھ اثر ہے. تو بات یہ ہے کہ تفتیش تو ہونی چاہیے نا، قصوروار کون ہے یہ تو ہم ججمنٹ نہیں دے سکتے قبل. ٹھیک ہے، ایک اور بھی اہم سوال ہارون صاحب اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف جو منی لانڈرنگ کیس تھے اس میں یہ اہم گواہ تھا مقصود چپڑاسی، مگر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں وہ گواہ نے ایک ملزم تھا، اس لیے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایک بات معلومات کی بنیاد پیش کرتا ہوں جی، یہ کیس ایف آئی اے کے بہترین افسروں نے بنایا ہے. دنیا میں وائٹ کالر کرائم کے جو عظیم ترین ماہرین ہیں ٹھیک ہے، ان کو دکھایا گیا، پاکستانی ہیں، انہیں دکھایا گیا ہے. مثلا یہ اس میں 100 گواہ ہو سکتے تھے تو انہیں بتایا گیا 100 گواہ کیوں بناتے ہو، 7 ایسے گواہ بناؤ جو بالکل جن کی گواہی جو ہے عدالت تسلیم کرے تاکہ وہ لمبا نہ ہو. اور جو ڈاکٹر رضوان نے فائنلی اس کی ڈرافٹنگ کی تھی، وہ ڈرافٹنگ اچھی کرتے تھے، اور گواہ بھی ہیں، بادام آپ گواہ بھی ہیں. اور کیوں نہیں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، اب فیصلہ تو جو عدالت کرے گی وہی کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے مرنے سے یہ واقعہ نہیں ہے. اول تو کل سپریم کورٹ میں دیکھیے نا، سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے رکھا ہے کہ جی یہ ایف آئی اے میں تبادلے کیوں ہوئے، جی، کسی کو کراچی بھیج دیا ہے اور کوئی ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کے تبادلے اور جگہ پہ ہو گئے ہیں. تو اور ایف آئی اے کے چیف نے کہا انویسٹیگیشن کرنے والے سے، کیا نام تھا ان کا، کہ جی ایک ملزم وزیر اعلیٰ ہو گیا اور وزیر اعظم ہو گیا، دوسرا وزیر اعلیٰ بننے والا. تو یہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے نا، تو ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے. اور اگرچہ حکومت تو کوشش کرے گی اس کو سبوٹاج کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اجتماعی قومی یادداشت میں باقی رہے گا اور اسے چھٹکارا انہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، وزیر اعظم شہباز کبھی نہ کبھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یا مکافات عمل کی دنیا ہے، کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی. صحیح، بلا شبہ بلا شبہ. ہارون صاحب، شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے، اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ احد چیمہ جو کئی سال جیل میں رہے، پھر انہوں نے کہا میں واپس آنے کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، اب شاید انہیں نواز دیا گیا، کیا ایسی کوئی خبر نہیں؟ ہے؟ ایڈوائزر خفیہ تھوڑی ہے، تو ایڈوائزر بنا دیا گیا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ میٹنگز میں کہتے تھے شہباز شریف صاحب کہ میرا بیٹا ہے. ہاں جی، اچھا، حمزہ سے تو ان کی صلح بہت بعد میں ہوئی، حمزہ کو تو ڈسٹنس پہ رکھتے تھے، حمزہ کے ساتھ تعلقات کو ایسے خوشگوار نہیں تھے. وہ یہ میرا بیٹا ہے. اچھا، مطلب کیا تھا کہ جو معاملہ طے کرنا ہے اس کے ذریعے طے کرو. چینیوں کو بھی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ تو نہیں چاہتا تھا، وہ تو اس نے جیل میں رہا اور وہ کچھ زیادہ ہوا بھری گئی تھی سر میں اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. ناصر کھوسہ صاحب، یعنی 3 بھائی ہیں، ایک چیف جسٹس تھے اور ایک یہ اپنا ایف آئی اے کے سربراہ رہے، ذوالفقار کھوسہ، اور ایک یہ اپنا، تینوں بھائی کا باکمال خاندان ہے، بڑے محنتی لوگ اور بڑی ترقی کی اور سب کی ریپوٹیشن اچھی ہے. تو یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جو ورلڈ بینک میں جا رہے تھے، جس کے وہ ڈیزرو کرتے تھے، لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، میں ناصر کو کہا ویری کمپٹنٹ پرسن، تو وہ انہوں نے کہا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آج چیمہ کے بارے بات نہ کریں میرے ساتھ. ابھی انہوں نے بات نہیں کی. یہ اس کے ان کے ایما پر یہ چین بھی جاتے تھے. بیوروکریسی میں کہا جاتا ہے کہ سارے معاملات کو احد چیمہ صاحب بھی دیکھ، اور بھی بہت سے معاملات، ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائیں، ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک افواہ ہارون صاحب گردش کر رہی ہے، اب آپ کنفرم کیجئے مجھے. بلاول بھٹو صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ہمسایہ ملک انڈیا کو کچھ یقین دہانیاں دلا رہے ہیں پاکستان کو لے کر. نہیں، امریکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اگین تحقیق ہو تو پتہ چلے نا. دیکھو بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں. ویسے بے نظیر کا بھی، ان کی والدہ کا بھی یہ طریقہ تھا، امریکیوں کو بہت سی یقین دہانیاں کراتے، عمل کبھی نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ کون سی یقین دہانی ہوئی ہے؟ تو یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں، زرداری صاحب بھی اور بلاول بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک کا عجیب و غریب وزیر خارجہ ہے جسے وزیر اعظم پوچھ ہی نہیں سکتا،
بھائی آپ وہاں کیا کرتے رہے 15 دن یا 20 دن یا 25 دن جتنے دن بھی رہے؟ سوئٹزرلینڈ میں. ہاں سوئٹزرلینڈ میں. تو اطلاعات یہ تھی کہ امریکیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا. انڈیا سے کیا بات کریں گے؟ وہ امریکیوں کو یقین دہانی کرائی. کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر اس کو مستقل ممبر بنایا سلامتی انڈینز کی بڑی خواہش ہے. اور صاحبزادہ یعقوب علی خان جو ہیں وہ کوئی آج سے 20 سال پہلے کہتے ہیں انڈیا کو نہیں روک سکتا. ایک یہ لوگ بڑے دانا بھی ہوتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, ہفت زبان 7 زبانیں جانتے تھے, لیکن یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں نا. ضرور ہوگا. میں نے کسی نے آ کے مجھے کہا کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کہہ رہے ہیں 20 برس پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا سلامتی کونسل کا ممبر بننے سے. میں نے کہا بن سکتا ہی نہیں ہے. صاحبزادہ یعقوب علی خان ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں, لیکن قوانین فطرت ہوتے ہیں. پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا اور بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, چین اس کو ویٹو کرے گا, یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ ان کی مستقل خواہش تو ہے, دنیا کی تیسری چوتھی بڑی اکانومی ہے, تو ان کی خواہش تو ہے نا, تیسری ہے امریکہ, چین, جاپان, کہ بھائی چوتھی ہوگی. اور اس کے لیے وہ کافی تگودو بھی کر رہا ہے انڈیا. نہیں تگودو کرتے رہے, وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے. تگودو انہوں نے کیا کرنی ہے, کیا کہتے ہیں پنجابی میں, اگا دوڑ تو پیچھے چوڑ. وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے, اسے کیا چیز بچا دے. انڈیا کبھی متحد رہا ہی نہیں. صحیح. انڈیا کو متحد کیا مسلمانوں نے 3000 سال پہلے تھا, چندر گپت موریہ کے دور میں. اس کے بعد انڈیا کبھی متحد ہی نہیں رہا, راجواڑے تھے. مسلمانوں نے اسے ایک اسٹیٹ کی شکل دی, اور انکلوڈنگ افغانستان اور کچھ سینٹرل ایشیا کے علاقہ بھی. پھر انگریزوں نے اسے وہ متحد رکھا. تو یہ تو اس کو تو ٹوٹنا ہے. صحیح. ہاں جی ٹھیک ہے. اور آج یہ لوگ بات ہے ان کا خیال ہوگا ہماری خواہش ہے. بس سارے عوامل تو وہ ہیں, پولیٹیکل سائنس کے کچھ اصول ہیں. 20% پاپولیشن اگر پرووک کر مشتعل کر دی جائے تو ملک کبھی متحد نہیں رہ سکتا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں انڈونیشیا, ملائیشیا جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں, انہوں نے بھی مذمت کی, اور یہ آپ جابز ان کی کم ہوتی جائیں گی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب عوام کی جہاں تک تعلق ہے, حکمرانوں کو چھوڑیے, اتنی اہمیت بھی ان میں نہیں ہے, اب ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. چلیے واپس آ کے بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. پنجاب کی سیاست جس میں قافلے کے درمیان اختلافات کے معاملات, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب کی سیاست کے اوپر بات ہوگی, مگر ہارون صاحب یہ آزاد کشمیر سے, وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ کوئی آیا, کوئی گیا, کوئی معطل ہو گیا, ہوا کیا؟ رات کو 2 بجے وہ کہتے ہیں میرے کمرے میں ایک آدمی آیا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نا, وہاں آفس اور وہ رہائش ایک ہی جگہ پہ ہے, یعنی وہیں رہائش ہے جو مجھے بتایا گیا. تو وہ اپنا رات کو وہ کہتے ہیں, ان سے پوچھا سٹاف سے کہ بھائی کیا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا جی ہم کھانا لے کے گئے, یعنی رات کا ظاہر ہے 9 ساڑھے 9 بجے لے کے گئے ہوں گے. تو وہ سوئے پڑے تھے. اب وہ سو گئے, ایسا لگتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے, جلدی سو گئے. تو وہ رات کو 2 بجے انہوں نے کہا یہاں کوئی آدمی تھا. ایسا یہ ایلوژن ہو جاتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی آدمی داخل ہو ہی نہیں سکتا. سردار قیوم صاحب سے ہمارے ذاتی تعلقات اور گہرے ذاتی تعلقات ہیں, ہر روز کی ملاقات. تنویر الیاس صاحب میری بات تو سنیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. سردار عبدالقیوم خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے. اچھا. ان سے میرے بہت گہرے ذاتی تعلقات ہیں, 1970 سے تھے. اچھا. اور وہ ہم رات کو لیٹ ہو گئے تو پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جا کے کہا کہ بھائی لیٹ ہو گئے, مگر یہ سردار صاحب نے بلایا, ان سے بات ہوئی تھی, یہاں ٹھہرنا ہے. تو انہوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سیکورٹی کا عملہ تو اس معاملے میں اتنا سخت ہوتا ہے. چنانچہ ہم کوئی سی ہوٹل میں جگہ نہیں تھی, اتفاق سے کبھی ایسا ہوتا ہے, اور ایک ہوٹل کے فرش پہ سوئے, ڈائننگ روم میں گدا بچھا کے تھوڑی دیر سوئے, پھر منہ ہاتھ دھو کے گئے. وہ کچھ ناراض بھی ہوئے, مگر میرا خیال تھا انہیں ناراض اس پہ نہیں ہونا چاہیے, سیکورٹی کے لوگوں کا یہی کام ہے. میرا خیال ہے انہیں مغالطہ ہوا, داخل ہی نہیں ہو سکتا آدمی, تو ان کے بیڈ روم تک کیسے پہنچ سکتا. بہرحال انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو بھی معطل کر دیا. حالانکہ پرنسپل سیکرٹری کا سیکورٹی سے کیا تعلق, اور پولیس افسروں کو معطل کر دیا. میرا خیال ہے اس کی تفتیش ہوگی تو واضح ہو جائے گا. بہرحال کسی کو بھی مغالطہ. ٹھیک ہے. ویسے ابھی جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا, ہارون صاحب وہ بات ہم نہ کریں تو یہ زیادتی ہو جائے گی. کافی بڑا احتجاج انہوں نے کیا. نہیں وہ تو ظاہر ہے, وہ نہیں, وہ احتجاج صرف ایک دن کا نہیں ہے, وہ مسلسل مہم چلا رہے ہیں. ملک کے احتجاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور وہ انڈین سفارت خانوں نے نہیں جانے دیا گیا. حالانکہ بڑی آسان بات تھی کہ ان سے کہتے
کہ 3 آدمی آ جائیں. کوئی وہ ان کے پاس سراج الحق صاحب کے پاس کوئی کلاشنکوف رائفل تو نہیں تھی, یا اپنا لیاقت بلوچ صاحب تھے, یا امیر العظیم صاحب تھے, یا میاں اسلم صاحب تھے, تو وہ چلے جاتے اور یادداشت انہیں پیش کر دیتے. لیکن ہم اس میں کچھ زیادہ ہی کانشیس ہیں اس معاملے میں. اور جماعت اسلامی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے, انہوں نے اجازت دینی چاہیے تھی. ٹھیک. وہ تو جلوس مسلسل نے کہا. ایک بات انہوں نے عجیب کہی سراج الحق صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو شامل ہونا چاہیے. آپ انہیں دعوت دیتے تو شامل ہو سکتے تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. وزیر اعظم کا تو سیکورٹی کا پرابلم ہے, عمران خان صاحب کا بھی اتنا ہی نہیں وہاں پرابلم تھا, مگر وہ آ جاتے. وہ کو تو گھیرا ویرا ڈالا جا سکتا ہے, آگے پیچھے لوگ ہو سکتے ہیں, بندوبست تو کیا جا سکتا. مگر آپ یہی میں نے ان سے کہا تھا امیر العظیم صاحب سے کہ یہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی رہی ہے. جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو لابنگ کے لیے انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کا ایشو نہیں بنایا تھا, بلکہ سب پارٹی میں. نواب زادہ نصر اللہ خان نے بھی یہی کیا تھا جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے. اچھا, اب تو معلوم ہی نہیں ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے. اب تو کشمیر سے اتنی دلچسپی ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہے چیئرمین. ہاں یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں ہارون صاحب. تو انہیں دعوت دیتے نا, تو میں نے تو ان سے کہا تھا آل پارٹیز کانفرنس کریں, اور انہوں نے کہا ہاں سوچیں گے اس پہ, کیونکہ یہ جو کاج سب کا ہو اس میں الگ سے کرنے کا. چلو اچھا کیا جو کیا انہوں نے, لیکن یہ کہ ساری پارٹیاں شامل اور تیاری کے ساتھ کریں. 10 لاکھ کا جلوس مل کر اظہار یکجہتی کیا جا سکتا ہے. لاہور کی مال روڈ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کے تو گول باغ تک بھر سکتی ہے اس مسئلے پہ, اگر تیاری کر کے کیا جائے. اور اگر یہ اس کو الگ الگ کیا بس صحیح. ٹھیک ہے ہارون صاحب, سوال میں آپ سے بعد میں کروں گے کاف لیگ کا. یہ بتائیے چودھری صاحب میں سے کسی سے بات ہوئی آپ؟ نہیں کوئی اس پہ بات, کوئی اس پہ کوئی وہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جو کوئی بتایا ہی نہیں. آپ کا خیال ہے وہ چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت صاحب بھی مجھے بتائیں گے. آپ تصدیق کر رہے ہیں جو خبریں اڑ رہی ہیں؟ نہیں تو میں کہتا صرف اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں. پہلی بات ہے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا پی ٹی آئی کے ساتھ جب انہوں نے شہباز شریف کی حمایت کر دی. جو وفاق قومی اسمبلی میں ارکان ہیں وہ چودھری شجاعت کے زیر اثر ہیں, پنجاب اسمبلی میں جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے زیر اثر ہیں, اور مونس الہی نے اور ان کے بھائی نے اعلان کر دیا ہے, حسین الہی نے, کہ ہمارا کاف لیگ سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا تعلق نہیں ہے تو تعلق کس کا ہے؟ اگر اس پروگرام سے میرا تعلق نہیں ہے تو پھر تعلق کس کا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے, کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی تو ممکن ہے کہ وہ اپنا چودھری پرویز الہی کو اندیشہ ہے کہ انہیں چیف منسٹر نہ بنائے. میرا نہیں خیال, اس لیے کہ وہ چودھری پرویز الہی ہو سکتے ہیں چیف منسٹر پی ٹی آئی کا, تو اب آسانی سے بن ہی نہیں سکتا اگر موقع ملے. اول تو بننے کون دے گا, حتی الامکان وہ کوشش کریں گے, لیکن یہ کہ مایوس ہو کے بیٹھنے کی بجائے انہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ پراسرار معاملہ ہے. دیکھیے ان کی ساری قوت اس میں تھی انڈرسٹینڈنگ میں. چودھری شجاعت جو ہیں وہ اس معاملے میں بے نیاز آدمی, ان کو وزیر وغیرہ بننے کی خواہش نہیں ہوتی. ویسے اب تو صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کھانا وہ پورا کھاتے ہیں, نیند انہیں ٹھیک آتی ہے, لیکن پرابلم ہے بہرحال بات جو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں آتی. تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آدمی ہو ساتھ جو وہ بہتر انداز میں بتا سکے. بہرحال یہ ہے کہ کاف لیگ کی بڑی بارگننگ پوزیشن تھی, مگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے اس کو اپنے آپ کو کمزور کر لیا بہت. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب جو پارٹی کو کاف لیگ کو چھوڑنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس حسین الہی صاحب کے سامنے آ رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکی مفاد زیادہ عزیز ہے, پارٹی کا مفاد. ملکی مفاد کی باتیں جو ہے نا یہ بس کہنے کی ہیں. کس کو ملکی مفاد عزیز ہے؟ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کو ملکی مفاد عزیز. جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں سب, کس کو ملکی مفاد عزیز ہے؟ اگر ملکی مفاد عزیز ہو اس کے لیے ایثار کیا جاتا ہے, صبر کیا جاتا ہے, تکلیف جھیلی جاتی ہے, اس کے لیے ایگو نہیں فیڈ کی جاتی. نہیں تو یہ ملکی مفاد نہیں جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن پی ڈی ایم کے تحت لڑیں گے. بات ہی کرنا عجیب و غریب ہے کہ ملکی مفاد اپنا. پی ڈی ایم کی پارٹیاں نہیں اکٹھے الیکشن لڑ سکتی, ٹکٹوں کی تقسیم بہت مشکل ہوتی ہے. کوشش وہ کریں گے. خان صاحب نے ایک تاریخی غلطی کی ہے. خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے بہت خوف زدہ کر دیا اپنے مخالفین کو. چھوڑوں گا نہیں, چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا. احتساب کے معاملے میں بھی ان کی یہ غلطی تھی. یہ کام تھا ایف آئی اے کا, ایف آئی اے کو مضبوط بناتے, نیب کو مضبوط بناتے, وہ کرتے. وزیر اعظم کا کام نہیں تھا نیو یارک کے جلسہ عام میں کہ میں جا کے اس کا ایشو اترواتا ہوں. یہ حکمران کا اختیار نہیں ہے, یہ عدالتوں کا اختیار, اور یہ جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کا اختیار. ٹھیک ہے, آپ نے ٹکٹوں کی بھی بات کی, یہ خبریں کیا آ رہی ہیں ضمنی الیکشن کو لے کر؟
کوئی کھڑا نہیں ہو رہا, کوئی کسی کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے, کوئی وہ کسی آپ کے کو اگینسٹ بتایا کھڑا ہو تھا رہا نا, ہے. وہ ہاں, کیا ہے, ایک شیخو سب پورہ نے سے اپنے رشتہ داروں کو, خالد صاحب ہیں, خالد محمود صاحب, ہاں جی بالکل, یہ خالد محمود صاحب, ان کی جگہ پہ تیمور خالد کھڑے ہو رہے ہیں, ان کے صاحبزادے ہاں, ہیں پی پی 140 شیخو پورہ, یہ پی پی یہ کوائٹ 83. پاپولر. ویسے دلچسپ بات یہ ہے, اچھا, خالد صاحب کافی مقبول ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنی مرضی سے فیصلے ہو سکتے ہیں ہارون صاحب, یا اس میں عمران خان صاحب کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کی اجازت سے ہوا, اور کیا, خود نہیں لڑنا چاہتے. چلے ٹھیک ہے. اچھا, پی پی 83 خوشاب ہے, جہاں سے غلام رسول صاحب کی جگہ پر سانگا صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں, ان کے حیدر سانگا غلام رسول صاحب, سانگا صاحب کی جگہ, جی غلام رسول سانگا, ان کی جگہ پہ حیدر سانگا لڑنا چاہ رہے ہیں. لڑنا نہیں چاہتے, ان کو دے دیے ٹکٹ, ان سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, آگے چلے. اچھا ٹھیک ہے. ڈیرہ غازی خان سے ہے ہارون صاحب, پی پی 208 ہے, جہاں پر محسن عطا کھوسا صاحب ہیں, وہ ہیں. ہاں, تو ان کے ایک عزیز ہیں, قریبی رشتہ دار نہیں, وہ لڑ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور سانگڑ سے پی پی 272 ہیں, زہرا بطول کی جگہ پہ غالباً ان کی بیٹی ہے. ان کے دونوں بیٹوں نے, اچھا, دونوں, ابھی وہ فیصلہ انہیں کرنا ہے کس کو. بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جو امیدوار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے والے آوازہ کسنے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتے, تو جو جہاں جائیں گے ان کو لوٹا کہیں, لوٹا لوٹا, چور چور, تو وہ رشتہ داروں کو کھڑا کر رہے ہیں, خود نہیں کھڑے ہو رہے. اور علیم خان صاحب جو ہیں, وہ نہ صرف انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا, بلکہ اپنا کوئی آدمی بھی نامزد نہیں کیا. حالانکہ ان کے جو مینیجر ہیں وہ ایم پی رہ چکے ہیں, جیتے تھے, اور وہ بڑے سینسیبل سمجھدار آدمی, صدیقی پورا نام کیا ذہن میں نہیں آ رہا, تو وہ بڑا اچھا دانائی کا فیصلہ کیا. ایک آدمی ٹی وی چینل کا مالک ہے اور اتنا وسیع و عریض بزنس ہے, تو ایم پی کے الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا ہے. وہ تو الیکشن تو انہوں نے لڑا تھا چیف منسٹر بننے کے لیے, تو وہ چیف منسٹری کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اب کچھ ہارون صاحب جو پارلیمنٹ میں آج ایم پی اے بن کے انہوں نے کیا کرنا ہے علیم خان, ٹھیک ہے نا, چلے. کبھی وہ ہارون صاحب کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے نا, ایم پی بننا تو مقصود نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا اس کے بات کریں گے, مگر جو باہر ہوا, خواتین نے جو احتجاج کیا, اس کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے کہ جب آپ نے اپنے استعفے پیش کر دیے, پھر آپ کس حیثیت میں دھاوا بولا, احتجاج نہیں, آپ نے دھاوا بولا, یہ الزام ہے کہ آپ گیٹ پر یہ چڑھ تو گئے. ہمارا طرز سیاست ہے, میں اس کی تائید تو نہیں کرتا, یہ ٹھیک بات نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے ہی کیوں دیے, یہ پوائنٹ. اگر آج وہ ایوان میں موجود ہوتے تو یہ آسانی سے تو منظور نہیں ہو سکتے تھے. جو بل منظور ہوئے ہیں, مطلب احتساب نام کی تو کوئی چیز نہیں, جو بل منظور ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ الیکشن میں جیسی دھاندلی کرنا چاہیں ہم کریں گے, اس کا خلاصہ ایک فگر لمبی ڈیٹیل میں کیا رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, قوم کا مال کھاؤ, کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں. اور وہ صدر صاحب پھر واپس کریں گے, لیکن وہ تو صدر کا تو اختیار ہے ہی نہیں نا, وہ تو 10 دن کے اندر خود بخود منظور, وہ ایک دفعہ واپس کر دیا, وہ منظور ہو گیا ہارون صاحب. لیکن ایک اور بھی, آپ پھر وہ واپس کریں گے, پھر 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, اوورسیز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی آج جو اظہار خیال کیا اور جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھیں وہ بڑی کریٹیکل ہیں. اگر اوورسیز پاکستانی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, پاکستان سے ناراضگی کا اظہار, کل بھی آپ نے بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسے کم آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ بہت امپیکٹ ہوگا. یہ اب یہ ابھی تو کوئی زیادہ فرق, بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن فرق تو پڑے گا. وہ اس لیے کہ بھائی عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, جو آپ کہتے ہیں نا, قومی خدمت, قومی ملک کا مفاد, ملک کے مفاد کی کسی کو پرواہ نہیں. یعنی اوورسیز پاکستانیز اگر یہاں پیسے بھیجتے ہیں تو سادہ بات یہ ہے کہ انہیں منافع یہاں سے زیادہ ملتا ہے امریکہ سے, اور وہ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں. اب دنیا میں یہ تو نہیں نا, آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, فرض کیجئے اس کے $1,00,000 یہاں جمع ہے, وہ نکلوانا چاہتا, اول تو اس کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, موبائل پہ اپنا ایک دوسرے اکاؤنٹ میں, لوکل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہے کر لے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جذباتی ہے قوم, یہ وہ قوم ہے جس نے 1970 میں یہ کنفیڈریشن قبول نہیں کی, ایسٹ پاکستان کو کھو دیا. جذباتی قوم ہے نا جی, اور وہ ذاتی مفاد ہے, بس یہ بیٹرنس ہے, تلخی ہے لوگوں کی طبیعت میں, ایک دوسرے کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اختلاف جتنا ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے, آخر ملک تو چلانا ہے نا. صحیح ہے. آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں ایک بات کی تصدیق کی سی پیک کے حوالے سے کہ یہ کافی ریلائبل آپ کے سورسز ہیں جو بتا رہے ہیں نیگوشیٹ کرنے کا.
मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कर नहीं सकते, ये मैं आपको बता दूं, कर नहीं सकते, डिले होगा, अफसोसनाक है डिले भी, डिले होगा। देखिए ना, इमरान खान की काबीना में वो आदमी था जिसने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए सी पैक पे तनकीद की। ये वो लोग हैं जो अमरीकी असर में हैं, अमरीकी नहीं सिर्फ, पाकिस्तान में MI6 बहुत मुतहर्रक है। अब नाम हम ले नहीं सकते, उसकी कोई दस्तावेज थोड़ी होती है, लेकिन अमरीकी प्रायोरिटीज़ को और बरतानवी प्रायोरिटीज़ को मलहूज रखते हुए लोग राय देते हैं। वो एक आपको निज़म सेठी साहब का क्लिप दिया था, वो चलाए ना। ठीक है, वो चलाती हूँ अनुसा, मगर उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब के एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं और हम सब जानते हैं कि अमेरिका के दबाव में मौजूदा गवर्नमेंट है, फिर ऐसे में मिफ्ता साहब ये क्लेम किस तरह से कर रहे हैं कि चाइना आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमें 2 अरब 40 करोड़ डॉलर देगा? एक तरफ चाइना से हम नीचे जा रहे हैं, वो अमेरिकी ताल्लुकात में अपनी जगह देगा, क्यों नहीं, वो उनके देरपा मफादात हैं पाकिस्तान के साथ। सी पैक है, गवादर की बंदरगाह है, यहाँ से पाकिस्तान के जरिए उनके दुनिया से रब्ता होगा। पाकिस्तान उनके लिए बहुत अहम है। ठीक है, वो हुकूमतों के बदलने से चीनी तरजीहात नहीं बदल जाती। ठीक है, ब्रेक से वापस आके मैं मजीद कंटिन्यू करती हूँ। इकोनॉमी की जो सिचुएशन है, हमारी मौशी सूरत हाल है और इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जो पेश हुई है और जो तमाम फिगर्स हैं उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद। IMF के बाद से इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश होगी यार साहब, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सारी चीजें खान साहब की जो एडमिट कर ली हैं उन्होंने। एक तो शरह नमू, पहली बात तो ये है कि वो मैंने सारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मिफ्ता साहब और अपना एहसन इकबाल साहब और खुर्रम दस्तगीर, आयशा गौस पाशा अच्छा साहब, वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? पिछली हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। अच्छा, मईशत होती क्या है? शरह तरक्की कितनी है? 6%। बरामदात में इजाफा कितना है? 28%, नहीं से ज्यादा, सॉरी ज्यादा है इससे। अच्छा, फीकस आमदनी कितनी बड़ी मैंने आपको लिखवाया था, मैं वो बताती हूँ साथ साथ अच्छा बताती हूँ। फीकस आमदन बढ़ गई, यानी जो है शरह तरक्की जो है नवाज शरीफ के किसी दौर में जब हाईएस्ट थी तब भी इतनी नहीं थी। सर्विसेज में बड़ा इजाफा हुआ, सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में तो 10.5% बड़ी इंडस्ट्री में इजाफा हुआ। तिजारती खसारे के अच्छा, ये इसके बावजूद हुआ कि कोरोना था, 2 बजे 150-200 बात हो रही थी, बहुत से अदारे खुल नहीं सकते थे, कारखाने नहीं खुल सकते थे, दुकानें नहीं खुल सकती थी, सर्विसेज बाद औक़ात प्रोवाइड नहीं हो सकती थी, मोहल्ले के मोहल्ले जो है वो बंद कर दिए जाते थे, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती। इसके बावजूद अगले साल उनका टारगेट था 7 से 8% शहरी तरक्की। हुकूमत बदल के उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो तकरीरों से हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने मईशत तबाह कर दी, कर्ज लिया। वो पे कर्ज जो आपने लिए थे वो वापस नहीं करने थे, कहाँ से वापस करते? मुल्क की इकानमी इतनी बड़ी तो 10% तो शहरी तरक्की नहीं हो सकती है वैसे पाकिस्तान में, पार्लियामानी निज़ाम में नहीं हो सकती। पाकिस्तान का पोटेंशियल ये है कि इसमें 12% की शरह से तरक्की हो सकती है, क्योंकि कोई इसकी न ज़राअत का पोटेंशियल इस्तेमाल किया गया है, ना ये सोने के ज़खायर हैं उस पर काम हुआ है, ना अपना इंडस्ट्री पे उस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम हुआ है। वो तो टेक्सटाइल का देखिए ना, लकीली इमरान खान खुशकिस्मत थे और पाकिस्तान खुशकिस्मत था कि टेक्सटाइल के बहुत आर्डर मिल गए। अच्छा, इंडिया में तो ये नहीं हुआ, इंडिया में तो ये नहीं हुआ और बहुत से मुल्कों में नहीं हुआ। दुनिया भर में चंद मुल्क हैं जिन्होंने इसको ठीक हैंडल किया है, तो तरक्की हो गई 6% और हर चीज़ ठीक हो गई, बेहतर हुई पहले की निस्बत। लेकिन अब यहाँ फर्ज कीजिए शहबाज शरीफ की हुकूमत भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम देती, फर्ज कीजिए, तो PTI वाले तो नहीं मानेंगे। अब ये तो हमारा मिजाज है। वो अब वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के इक़्तिसादी सूरत हाल पे, और खुदा के बंदो, कौम को कुछ समझाओ, लोगों से कहो सेविंग्स अपनी बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट करें, हम अच्छा माहौल मुहैया करेंगे सरमायाकारी के लिए। उसकी बजाय एक ही मसला है, मिफ्ता साहब ने 20 दफ़ा कहा खान साहब, वो किसी को निकाल के सारा चलाना चाहिए। और हाल ये है मिफ्ता साहब का कि वो एक क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक MPA बेचारी खातून क्या है MNA, उसके दुपट्टे से नाक साफ कर रहे हैं, उसके दुपट्टे खत्म, इत्तेफाक से हो गया, बेख्याली में हो गया। बेख्याली से किसी खातून का दुपट्टा आप पकड़ सकते हैं? पाकिस्तान है ये, अमेरिका तो नहीं है। अमेरिका में तो खैर दुपट्टा होता ही नहीं है, दुपट्टा किसी का पकड़ सकते हैं? बच्चे हैं, बच्चे, आप हमेशा ये कहते हैं सारे ये बच्चे हैं। हाँ जी, मैं घर नहीं आने दूंगा तुम्हें, जैसे बच्चे नहीं लड़ पड़े, मेरे घर ना। हाँ जी,
खान साहब ने तबाह कर दिया। खान साहब ने तो 6% शहर तरक्की दी आपको। और वो क्लेम था उनका, वो सही साबित हुआ। मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, मगर हैरत है हारून साहब, इक्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट के अंदर कोविड पॉलिसी जो इख्तियार की खान साहब ने और मुआशी तरक्की हासिल हुई, वो इक्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट में शामिल ही नहीं की गई सिरे से। इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।